تیار نہیں ہیں. جن کی غلطی ہوتی ہے وہ بھی سینہ زوری دکھاتے ہیں. لوگ سچائی کی بجائے جھوٹ بول کے کھڑے ہوتے ہیں ایک طرف. اپنے سگے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اگر اڑ جاتا ہے کئی مسئلہ، وہ ان کی منتیں کرتے رہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے نہیں ہیں. مدینہ منورہ میں ایک مغنی ہے. مغنی سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ گویے کو. گاؤں دیہات میں آج بھی پوری دنیا میں کچھ لوگوں کا روزگار ہوتا ہے. وہ گاؤں میں جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کہیں نہ کہیں گانا گاتے ہیں، بین بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، لوگ آ کے سنتے ہیں، جس کو لوک گیت کہتے ہیں ہم. ایک مغنی ہے مدینہ منورہ میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. گاؤں گاؤں گاتا ہے وہ، اسی سے اس کو پیسے ملتے ہیں، کھاتا ہے. جب زیادہ بوڑھا ہو گیا تو آواز ساتھ نہیں دیتی، کاروبار آہستہ آہستہ بند ہو گیا. مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے پاس سخت گرمی میں جا رہا ہے اور ساری زندگی کبھی کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، مسجد ہی نہیں گیا، رب کو پکارا ہی نہیں. ایک دن بڑا دکھی ہوا تو جا رہا ہے، وہاں سے جنت البقیع کے پاس سے گزر رہا ہے. شدت کی پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے. اب تو ہنر نہیں رہا ہاتھ میں کہ جب وہ پہلا وقت تھا اتنا کما لیتے تھے کہ ساتھ میں تھیلا بھی بھرا ہوا رہتا تھا. تو جب بہت پریشان ہوا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہنے لگا، اے مولا کریم میری حالت تو دیکھ. رب کو کب پکارا؟ 80 سال کے بعد. کب پکارا؟ 80 سال کے بعد پکارا ہے. کوئی بڑے اہتمام سے نہیں، تمہاری طرح کی 5-6 بڑھیا مولوی لاؤ، 10-10 ہزار روپے والے مدرسوں کے بچے لاؤ، قورمہ بناؤ، بریانی بناؤ، پھر بھی خود نہیں پکارتا رب کو کہ یہ پکاریں گے میری جگہ، میری جگہ میرے گھر میں یہ لائیں گے برکت. 80 سال کے بعد اپنے رب کو جب پکارا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں. عمر کی عظمت صرف اس بات سے سمجھ لو، 1,24,000 صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں، رسول اللہ کے پیچھے آئے ہیں، اور عمر فاروق اکیلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کی مراد ہیں، اللہ سے مانگ کے لیا ہے. دنیا